اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتحاضع لکبریائہ وطاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المبین وهو الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صدق اللہ العلی العظیم صلوات۔ معرفت امام کے عنوان سے ہم نے کل جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا، آج وہ سلسلہ گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہوا چاہتا ہے، اور یقیناً کل اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا مطالب اور مفاہیم کو، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ آج اس کمی اور کجی کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے لیے یقیناً باعث مسرت نہایت ہی واجب الاحترام قبلہ جناب سید ذوالفقار صاحب کی موجودگی، بڑی خدمات فرش اعضاء کے لیے، اور ہمیشہ بالخصوص میرے ساتھ بہت شفقت اور رہنمائی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ پروردگار ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آذان محترم، کل ہم نے نظام ہدایت اور فلسفہ ہدایت پہ گفتگو کرنے کی کوشش کی، اور یہ سفر طے کرتے ہوئے آج کی نشست میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس منصب ہدایت کو، اس فلسفہ ہدایت کو منسلک کریں امامت کے ساتھ۔ کل یہ چیز اسٹیبلش کر چکے تھے ہم اپنی گفتگو میں کہ ہدایت انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ ہدایت انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، اور اتنی اہم ضرورت ہے، اب بغیر کسی تمہید کے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اتنی اہم ضرورت ہے کہ پروردگار عالم نے طلب ہدایت کی دعا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ واجب کر دی۔ طلب ہدایت کی دعا پروردگار عالم نے ہر مسلمان مرد اور عورت پہ واجب کر دی۔ اچھا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، دن میں کم سے کم 5 وقت اور ایک وقت میں کم سے کم 2 مرتبہ پروردگار عالم نے بلا تفریق مسلک ہر مسلمان مرد اور عورت پہ طلب ہدایت کی دعا واجب کر دی، اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر ہدایت اتنی اہم نہ ہوتی تو پروردگار اس دعا کو واجب کیوں قرار دیتا؟ دیکھیں، نماز کے اندر کل 2 ہی دعائیں ہیں جو واجب ہیں، باقی جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں وہ سب مستحب۔ کل 2 دعائیں ہیں جو واجب ہیں، ایک اہدنا الصراط المستقیم
اور دوسری وہ دعا جو اتحیات میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام مکاتب فکر اس بات پہ متفق ہیں، کسی مسلک کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک درود نہ بھیجیں۔ اچھا میں نے کہا ایک کام کریں، صرف سرکار پہ درود بھیجیں اور نماز مکمل کر لیں، تو کہا نہیں، جب تک سرکار کے ساتھ ساتھ آل پہ درود نہیں بھیجیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کسی مسلک کی نماز قبول نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی جب تک سرکار کے ساتھ ساتھ آل پہ درود نہ بھیجے۔ تو بھائی کلیہ طے ہو گیا کہ پروردگار نماز قبول نہیں کرے گا جب تک سرکار پہ درود نہ بھیجو، سرکار درود قبول نہیں کریں گے جب تک آل پہ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ بزانے محترم، یعنی یہ دو دعائیں ہیں جو واجب ہیں، اور تمام امت مسلمہ دعا کر رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہو سکتا ہے، میں نے کہا طلب ہدایت کی دعا ہے، ہو سکتا ہے کوئی مجمع میں سے اٹھے اور کہے کہ صاحب ہدایت یافتہ ہیں تبھی تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں تبھی تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں گفتگو کل کی گفتگو سے منسلک ہو جائے گی۔ کل میں نے بتایا تھا کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ارات الطریق یعنی رستہ دکھلا دینا، ٹھیک ہے، ارات الطریق یعنی رستہ دکھلا دینا، ایک ہدایت کی قسم یہ ہے۔ دوسری ہے اصال الی المطلوب یعنی منزل مقصود تک چھوڑ کے آنا، اور میں نے کہا تھا یہ بلند ترین منزل ہے ہدایت کی، ٹھیک ہے نا، منزل مقصود تک چھوڑ کے آنا۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ بھائی ہدایت یافتہ ہے تبھی تو نماز پڑھ رہے ہیں، تو معاملہ یہی ہے کہ رستہ دیکھ لیا ہے اس لیے نماز پڑھ رہے ہو، مگر منزل مقصود تک پہنچنا ہے اس لیے اہدنا الصراط چونکہ منزل مقصود تک پہنچنا ہے اس لیے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا جاری ہے۔ تو یہ دعا اہدنا الصراط المستقیم یہ وہ دعا ہے جو منزل مقصود تک پہنچائے گی۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ بات یہاں تک آ گئی؟ اگر صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو منزل مقصود تک پہنچائے گا تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ بھئی یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، آپ محسوس کر سکے تو محسوس کیجئے گا، پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں۔ یہ صراط مستقیم جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ میں نے کیا جملہ کہا؟ میں نے کہا صراط مستقیم اللہ کا راستہ نہیں ہے، بندوں کا راستہ ہے۔ کوئی میری اس بات سے انکار کر سکتا ہے تو میرے سامنے دلیل لے آئے۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ کا راستہ نہیں ہے، بندوں کا راستہ ہے، ایک خاص گروہ ہے بندوں کا جس کا راستہ کہلاتا ہے صراط مستقیم۔ اچھا کون ہے یہ بندے؟ بھائی خود ہی سورہ نے جواب دیا، صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ ہیں جو نعمت یافتہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار نعمت یافتہ، نعمت پانے والوں کے راستے پہ چلا، یہی دعا ہے نا، پروردگار نعمت پانے والوں کے راستے پہ چلا۔ اچھا اب میں سوال کروں آپ سے، اولاد نعمت ہے؟ بالکل ہے۔ مال و متاع نعمت ہے؟ بالکل ہے۔ حکومت نعمت ہے؟ بالکل ہے۔ اچھا مکان نعمت ہے؟ بالکل ہے، ٹھیک ہے۔ کیا دعا ہے؟ نعمت والوں کے راستے پہ چلا۔ کیا یہ نعمتیں فرعون کے پاس نہیں تھیں؟ کیا یہ نعمتیں فرعون کے پاس نہیں تھیں، نمرود کے پاس نہیں تھیں، قارون کے پاس نہیں تھیں؟ معاذ اللہ کہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ان کے راستے پہ چلا تو سورہ رک جاتا تو بات اور تھی، مگر سورہ آگے بڑھا اور کہا نعمت والوں کے راستے پہ چلانا، مگر غیر المغضوب علیہم ان کے راستے پہ نہ چلانا جن سے غضب ناک ہوا۔ تو اب دو راستے ہو گئے، ایک غضب والوں کا راستہ، ایک رحمت والوں کا راستہ۔ یہ میں نے کہاں سے کہہ دیا رحمت والوں کا راستہ؟ پورے سورے میں کہیں نہیں ہے رحمت والوں کا راستہ۔ تو دیکھیں یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ جیسے جہاں رات ہو وہاں دن ہو نہیں سکتا، جہاں اندھیرا ہو وہاں اجالا ہو نہیں سکتا، جہاں تاریکی ہو وہاں نور ہو نہیں سکتا، لہذا جہاں رحمت ہو وہاں پہ ظلم ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو رحمت والوں کا راستہ، ٹھیک ہے، ان کے راستے پہ نہ چلانا، غضب والوں کے راستے پہ نہ چلانا، رحمت والوں کے راستے پہ چلانا۔ تو اب دو راستے معین ہو گئے، ایک رحمت والوں کا راستہ ہے، ایک غضب والوں کا راستہ ہے۔ اگر میرے ساتھ جملہ کہہ دوں، ایک رحمت والوں کا راستہ ہے، ایک غضب والوں کا راستہ ہے۔ شریعت میں دو چیزیں ہیں، ایک کو تولا کہتے ہیں، دوسرے کو تبرہ کہتے ہیں۔ پر رحمت والوں کے راستے پہ چلنے کا نام تولا ہے، غضب والوں کے راستے کو چھوڑ دینے کا نام توجہ ہے محترم۔ اگر یہ باتیں، یہ مطالب اور مفاہیم
واضح ہو رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے آگے پیش کروں. اچھا اب دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. میں آہستہ آہستہ یہیں سے جاؤں گا اور ہدایت کو منسلک کروں گا انشاءاللہ امامت کے ساتھ. ٹھیک ہے. دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو ہدایت فرما. تمام مسلمان یہی دعا کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو ہدایت فرما. ٹھیک ہے. عجیب و غریب بات ہے، جب پروردگار سے ہدایت مانگ رہے ہو اور بار بار مانگ رہے ہو تو کلیہ طے کر لو کہ ہادی بھی وہی عطا کرے گا. اہدنا الصراط المستقیم، جب پروردگار سے ہدایت مانگ رہے ہیں تو ہادی بھی وہی عطا کرے گا، اور اس نے ہادی عطا کیے. 1,24,000 ہادی آئے، 1,24,000 انبیاء آئے جنہوں نے مسلسل ہدایت کی. ٹھیک ہے. مگر مسئلہ یہ ہوا کہ سن 11 ہجری کے بعد حضور دنیا سے رخصت ہو چکے. ٹھیک ہے. سن 11 ہجری کے بعد حضور دنیا سے رخصت ہو چکے، اور اس کے بعد مسلمانوں نے اہدنا الصراط المستقیم کی آیت پڑھنا چھوڑ دی. ایسا ہی ہوا. مسلمانوں نے اس کے بعد ہدایت کی دعا مانگنا چھوڑ دی کیونکہ ہادی جا چکا تھا. نہیں چھوڑی، ایسا تو نہیں ہوا. مسلمانوں نے ہدایت مانگنے کی دعا نہیں چھوڑی. حضور کے 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی روزانہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگ رہے ہیں. تو جب تک اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتے رہو گے ایک ہادی کا وجود باقی. درود پڑھیے بر محمد وا. جب تک اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتے رہو گے، چونکہ ہادی اس نے عطا کرنا ہے نا، تب تک ایک ہادی کا وجود ضروری رہے گا اور قائم رہے گا. ٹھیک ہے. تو پروردگار عالم نے ہدایت کے سلسلے کو آگے بڑھایا اور نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ جاری کیا ہدایت کے لیے. ٹھیک ہے. مگر کمال بات یہ ہے کہ یہ عہدہ امامت کوئی نیا عہدہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلی مرتبہ اس عہدے کا ذکر سن رہے ہیں. قرآن مجید میں اس سے پہلے یہ عہدہ عطا ہو چکا ہے ابراہیم کو، ہے نا. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. اے حبیب یاد کرو وقت، سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اے حبیب یاد کرو وقت جب پروردگار عالم نے ابراہیم کے رب نے انہیں آزمایا تھا بِكَلِمَاتٍ کچھ چیزوں میں. ٹھیک ہے. فَتَعَمَّهُنَّ، اور وہ 100% فَتَعَمَّهُنَّ کی تفسیر اور تشریح یہ ہے کہ وہ 100% کامیاب ہو گئے. جن چیزوں میں ابراہیم کو آزمایا گیا وہ اس میں مکمل کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو پروردگار نے کہا ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم تجھے لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. ابراہیم نے سوال کیا کہ پروردگار اور میری ذریت. قَالَ لَا يَنَالُ أَهْلِ الظَّالِمِينَ. کہ یہ عہدہ ظالموں تک نہیں جائے گا. میں روایت نہیں پڑھ رہا، میں آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ عہدہ ظالموں تک نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا پہلی بات تو یہ سن لیجئے اور سمجھ لیجئے کیونکہ میں مربوط ہو گیا امامت سے. ٹھیک ہے. پروردگار عالم نے پہلا امام جو قرآن میں جس کا ذکر ہے وہ ہے ابراہیم. ٹھیک ہے. پروردگار عالم نے ابراہیم کو امامت کیسے دی ہے؟ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ. ہم نے ابراہیم کو آزمایا، ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا. تو امامت بغیر امتحان عطا نہیں ہوتی. امامت کے لیے آزمائش شرط ہے، بغیر امتحان عطا نہیں ہوتی. امتحان میں سرخرو ہونا پڑتا ہے، امتحان میں سرخرو ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد امامت عطا ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی. تبھی تو جب سرکار سید الشہداء نے اتنی عظیم قربانی پیش کی ہے کربلا کے میدان میں. ٹھیک ہے. مستدرک کو وسائل کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جب سرکار سید الشہداء نے اتنی عظیم قربانی پیش کی کربلا کے میدان میں، اس کے نتیجے میں پروردگار عالم نے 3 ایسی خصوصیات دی امام حسین کو جو حسین کے علاوہ رہتی دنیا تک کسی اور کے پاس نہیں. کسی امام کے پاس نہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، کسی نبی کے پاس نہیں. وہ 3 فضیلتیں جو حسین کے پاس ہیں کسی اور کے پاس نہیں. ایک، حسین کی تربت میں شفا کو رکھ دیا. ایک، حسین کی تربت میں شفا کو رکھ دیا. دوسرا، حسین کے قبے کے نیچے جو دعا مانگو پوری ہوا کرتی ہے. اور تیسرا، حسین کی ذریت میں امامت کو رکھ دیا. تو یہ امامت قصد کرنی پڑتی ہے، امتحان میں کامیاب ہونا پڑتا ہے تو عہدہ امامت ملتا ہے. ٹھیک ہے. ابراہیم کامیاب ہوئے ہیں امتحان میں، اس لیے عہدہ امامت ملا ہے. اچھا ابراہیم کے پاس کئی ٹائٹل ہیں، کوئی ایک ٹائٹل نہیں ہے ابراہیم کے پاس. ابراہیم کے پاس کئی ٹائٹل ہیں. ابراہیم اگر قرآن مجید کے اندر ہی آپ دیکھیں، ابراہیم عبد بھی ہیں، ابراہیم نبی بھی ہیں، ابراہیم رسول بھی ہیں، ابراہیم خلیل بھی ہیں، ابراہیم امام بھی ہیں. ٹھیک ہے.
اب میں سوال کروں اگر حضرت ابراہیم سے کہ بھائی ان میں سے کون سا لقب یا ٹائٹل ایسا ہے جس پہ فخر ہے آپ کو؟ بھائی ان میں سے کون سا لقب ایسا ہے یا ٹائٹل ایسا ہے جس پہ فخر ہے آپ کو؟ تو دیکھیں اصول ہے، آج کی دنیا کا نوجوانوں سے قریب ہو کے گفتگو کرتا ہوں. اگر کوئی شخص ساری زندگی محنت اور ریاضت کرنے کے بعد کسی کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر بن جائے، ٹھیک ہے، بڑے عرصے محنت اور ریاضت کی کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر بن گیا، تو اپنا وہ تعارف یہ کیا نہیں کرائے گا کہ میں وہ ہوں جو اتنے سال اس کمپنی میں مینیجر رہا ہوں. وہ یہ تو نہیں کہے گا. وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا صاحب میں وہ ہوں جو گزشتہ 6 مہینے سے کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں. یعنی طے یہ ہوا کہ جو عہدہ آخر میں ملتا ہے وہ قابل فخر ہوا کرتا ہے. اب جائیں تفسیر صافی میں دیکھیں، امام صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم پہلے عبد تھے، پھر نبی بنے، پھر رسول بنے، پھر خلیل بنے اور اس کے بعد امام بنے. تو جو عہدہ سب سے آخر میں ملا ہے وہی لائق فخر ہو. درود پڑھیے بر محمد. توجہ ہے محترم. اچھا کیا کہا بھائی یہ ابراہیم نے دعا مانگی، کہا یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، کالا لا ینال عہد الظالمین، ظالمین کو نہیں ملے گا. یہ پروردگار ظالمین ہے کون جن تک امامت نہیں پہنچ سکتی؟ ذرا ظالمین کا تعارف کرا دے. تو سورہ مائدہ میں پروردگار اعلیٰ نے عجیب انداز میں تعارف کرایا ہے ظالمین کا. کہتا ہے پروردگار من لم یحکم انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. سورہ مائدہ ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. وہ جو اللہ کی تنزیل کو نہ مانے، انزل اللہ، وہ جو اللہ کی تنزیل کو نہ مانے بے شک وہ ظالمین میں سے ہے. ٹھیک ہے، تعارف ہو گیا. میں کسی فلسفے میں نہیں جا رہا، میں کسی بحث کی طرف نہیں جا رہا مکتبی، میں آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہا ہوں. وہ جو اللہ کی تنزیل کو نہ مانے یا وہ جو اس حکم کو نہ مانے جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ ظالمین میں سے ہے. اچھا تو کیا ہے اللہ کی تنزیل؟ اسے تلاش کریں. پتہ نہیں مجھے میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے. بھائی کیا ہے اللہ کی تنزیل؟ اسے تلاش کریں اور دیکھ لیں جو تنزیل کا منکر ہو وہ ظالم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کئی حکم آئے پروردگار عالم کی جانب سے. نماز واجب ترین عبادت ہے، مگر پروردگار عالم نے کہیں پورے قرآن میں سے تنزیل نہیں کہا. ٹھیک ہے، روزہ اہم ترین عبادت ہے، مگر پروردگار عالم نے کہیں پورے قرآن میں سے تنزیل نہیں کہا. حج صاحب استطاعت پہ فرض ہے، مگر پروردگار عالم نے کہیں پورے قرآن میں سے تنزیل نہیں کہا. زکوٰۃ جہاد کا حکم ہے، مگر پروردگار عالم نے پورے قرآن میں سے تنزیل نہیں کہا. تو بھئی یہ تنزیل ہے کیا کہ جس کا انکار کرنے والا ظالم ہوگا؟ تو زیادہ دور نہ جائیے، اسی سورہ مائدہ میں کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب پہنچا دے یہ مولایت علی وہ حکم ہے جو نازل کیا ہے پروردگار. اس کا انکار کرنے والا ظالم ہوگا، اس کا انکار کرنے والا ظالم ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب طے ہو گیا امامت ظالمین تک نہیں جائے گی. اب جو بھی علی کی ولایت کا انکار کرے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، امام نہیں. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. توجہ ہے نا محترم. میں قرآن کی روح سے امامت ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، اچھا یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. ابراہیم نے دعا مانگی تھی نا، قال ومن ذریتی، پروردگار عالم نے کہا کہ ابراہیم ہم نے تجھے امامت عطا کر دی، ہم نے تجھے لوگوں کے لیے امام بنا دیا. اچھا جیسے ہی پروردگار نے اعلان کیا، ذرا اس آیت کے انداز تخاطب کو دیکھیے گا. جیسے ہی پروردگار عالم نے اعلان کیا انی جاعلوں کا للناس اماما، ابراہیم سے رہا نہیں گیا، آگے بڑھے اور کہنے لگے قال ومن ذریتی، پروردگار اور میری ذریت. میں بالکل قریب تر ہو کے گفتگو کروں نوجوانوں سے. بھائی یہ اسٹیٹمنٹ معاذ اللہ شیان شان جملہ نہیں ہے، مگر نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ اسٹیٹمنٹ ابراہیم کی ایکسائٹمنٹ بتا رہی ہے. بھائی جیسے مثال قائم کرتا ہوں، جیسے بچے کو آپ کوئی چیز دے دیں نا، ان کا آپ کہیں بھائی یہ ٹافی ہے مثال کے طور پہ، یہ تجھے
آج دے رہا ہوں بڑا اچھا کام کیا کہ آج تمہیں توفی ملے گی, تو وہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے اور کل رہا نہیں جاتا. خوشی کا عالم یہ ہوتا ہے, کہتا ہے بھائی کل بھی ملے گی. ابراہیم سے کہا ہم نے تمہیں امامت عطا کی, آگے بڑھے کہنے لگا پروردگار میری ذریت. یہ ابراہیم کا خوش ہونا بتلا رہا ہے کہ امامت کوئی عام عہدہ نہیں ہے, یہ کوئی عام عہدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو پروردگار عالم سے ابراہیم نے بڑھ کے امامت مانگی اپنی ذریت کے لیے. بھائی کوئی اچھی چیز ہوگی تبھی تو بڑھ کے امامت مانگی, ہے نا. کالا و من ذریتی, پروردگار میری ذریت, کوئی اچھی چیز ہوگی تبھی تو امامت مانگی. اچھا, پروردگار عالم نے ابراہیم کو امامت دے دی, مگر اس کے برخلاف آئیے, اقتدار نمرود کے پاس, فوج و لشکر نمرود کے پاس, طاقت نمرود کے پاس, استطاعت نمرود کے پاس, قوت نمرود کے پاس. ابراہیم کے پاس کیا ہے؟ امامت. اور پروردگار عالم بڑے فخر سے کہہ رہا ہے کہ تجھے آزمائش میں کامل پایا ہے اس لیے امام بنا رہے ہیں. تو ابراہیم پلٹ کے کہہ دے کہ پروردگار عالم میں خالی امامت لے کے کیا کروں, اقتدار وہاں ہے, شاہی وہاں ہے, لشکر وہاں ہے, مگر ابراہیم کی خوشی نے بتلا دیا کہ حکومت اور ہے, امامت. درود پڑھے اور محمد وآل محمد. ایک اور بلندر صلوات. ٹھیک ہے, ابراہیم کی خوشی نے بتا دیا کہ حکومت اور ہے, امامت اور ہے. ٹھیک ہے, بات اب یہاں تک آ گئی کہ حضرت ابراہیم نے امامت طلب کی. ٹھیک ہے, دیکھیے اب ابراہیم کی ذریت میں دونوں چیزیں چلی, نبوت بھی چلی. سورہ عنکبوت میں پروردگار نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ, ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا. ٹھیک ہے, اور اس آیت میں آپ نے دیکھ لیا کہ امامت تو خود ہی مانگ لی, تو دونوں ہوتے چلے ہیں, مگر فرق ہے. اس فرق کو سمجھ لیجئے گا, نبوت عطا کی ہے, امامت طلب کی ہے. دیکھیں یہ حاصل ہے میری آج کی تقریر کا, اگر یہ میسج پہنچ گیا میرے محترم سننے والوں تک. نبوت پروردگار عالم نے ابراہیم کی ذریت میں عطا کی ہے, ٹھیک ہے. امامت حضرت ابراہیم نے طلب کی ہے. عطا اور طلب کے فرق کو سمجھیے گا, اور یہ سمجھانے کے لیے میں جاؤں گا سورہ مائدہ کی جانب. جانتے ہیں مائدہ اور سورہ مائدہ کے بھی اس واقعے اور قصص کی جانب کہ جس کی وجہ سے سورہ کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے. مائدہ کے معنی کیا جانتے ہیں؟ خان نعمت, دسترخوان نعمت. یعنی اگر میں انگریزی میں بات کروں تو کھانے پینے کی کوئی ٹرے, یہ مائدہ کے معنی ہیں. بہت آسان کر کے بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک ایسا واقعہ بیان ہے سورے میں کہ جس کی وجہ سے اسے سورہ مائدہ کہا جاتا ہے. اچھا وہ واقعہ کیا ہے؟ تفصیل ہے, بہت زیادہ تفصیل میں جا نہیں سکتا. آپ 112 سے لے کے 115 تک کی آیتوں کا خود ہی مطالعہ کر لیجئے گا کہ حضرت عیسیٰ کے حواری حضرت عیسیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ کیا پروردگار عالم اس چیز کی قدرت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے کوئی خوان نعمت نازل کرے. توجہ ہے, کیا پروردگار عالم اس چیز کی قدرت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے کوئی خوان نعمت نازل کرے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ خبردار, باز رہو, ایسی فرمائش نہ کرو اور پروردگار عالم کا تقوی اختیار کرو. کہ نہیں, ہم ایمان تو رکھتے ہیں پروردگار عالم پہ, ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ایمان متزلزل ہے, مگر اگر ایک خوان نعمت آ جائے, اگر کوئی دسترخوان آ جائے معجزہ بن کے, تو ہمارے ایمان کی بلندی یقین میں داخل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لہذا ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی نعمت مل جائے اور ہم بھی فخر کر سکیں کہ ہمارے لیے پروردگار عالم نے آسمان سے کچھ اتارا. ٹھیک ہے, یہ جو کچھ ہے قرآن مجید میں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, آیتوں کا نشان آپ کو پیش کر چکا. حضرت عیسیٰ نے دست دعا بلند کی اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر کے کہا کہ پروردگار ایک خوان نعمت نازل فرما. ٹھیک ہے, پروردگار عالم نے خوان نعمت نازل فرمائی. آپ آیتوں کو دیکھیں, پروردگار عالم نے خوان نعمت نازل فرمائی. قال اللہ انی منزلها علیکم, پروردگار عالم نے کہا کہ بے شک میں تم پہ وہ خوان نعمت بھیجوں گا, وہ نعمت بھیجوں گا. فمن یکفر
बादो मिनकुम, मगर अगर कोई, तवज्जो कीजिएगा आयत के ऊपर, मगर अगर कोई इस नेमत को पाने के बाद, अगर कोई इस नेमत को पाने के बाद कुफ्र में मुब्तला हो जाए, जुमला सुनेंगे, अगर कोई इस नेमत को पाने के बाद कुफ्र में मुब्तला हो जाए, इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबल ला उअज़्ज़िबुहु अहदन मिनल आलमीन, अगर कोई इस नेमत को पाने के बाद कुफ्र में मुब्तला हो जाए तो ऐसा अजाब भेजूंगा, इन्नी फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबल ला उअज़्ज़िबुहु, ऐसा अजाब भेजूंगा जो इससे पहले आलमीन में नहीं भेजा होगा। बस रुक जाइए जरा सा मेरे साथ रुक जाइए। एक दस्तरखानी तो मांगा है, उस पे ऐसा अजाब भेजूंगा, अगर किसी ने इसका इनकार किया कि ऐसा अजाब आलमीन में नहीं भेजा होगा। कुरान पढ़ा है, रिवायत नहीं पढ़ी आपके सामने, ठीक है। परवरदिगार इससे पहले यही ईसा की कौम में से लोग दम ईसा का इनकार कर रहे थे, तब तो आपने ऐसे किसी अजाब का इंदिया नहीं दिया। भाई ईसा को शिफा का मौजूदा दिया, लोगों ने इनकार किया, तब तो आपने किसी ऐसे अजाब का इंदिया नहीं किया। ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, लोगों ने इनकार किया, आपने तब ऐसे अजाब का इंदिया नहीं किया। आपने ईसा को किताब दी, लोगों ने इनकार किया, ऐसे अजाब का इंदिया नहीं किया। शरीयत दी, लोगों ने इनकार की, आपने ऐसे अजाब का इंदिया नहीं किया। ये क्या खास हो गया इस दस्तरखान में? ऐसा क्या खास है दस्तरखान में कि ऐसा अजाब भेजूंगा कि आलमीन पे नहीं भेजा होगा? तो जवाब कुदरत आएगा कि दम ईसा हमने अता किया था। तवज्जो, दम ईसा हमने अता किया था, मुर्दों को जिंदा करने का मौजूदा हमने अता किया था, किताब हमने अता की थी, शरीयत हमने अता की थी, मगर ये दस्तरखान अता नहीं की है, ईसा ने तलब की है। अता करना और है, तलब करना और है। अगर नबी की तलब की हुई चीज का इनकार करोगे, ऐसा अजाब भेजूंगा, ऐसा अजाब भेजूंगा जो आलमीन में नहीं भेजा होगा। ये ईसा है, ये ईसा है। और एक मेरे सरकार हैं जो ईसा के सरदार हैं, जो अल्लाह के हबीब हैं। उन्होंने एक चीज तलब की और क्या कहा? वजअल्ली मिल्लत उनका सुल्तान नसीरा, परवरदिगार सुल्तान और नसीर बना के भेज दे। अब मोहम्मद ने कुछ तलब किया है, अगर इनकार करोगे ऐसा अजाब। हुजूर, ये हकीकत है विलायत अली इब्न अबी तालिब की, ये हकीकत है विलायत अली इब्न अबी तालिब की, जिसे पढ़ते हुए हम लरसते हैं और जिसे सुनते हुए आप लरसते हैं। ये कस किया है, ये तलब किया है सरकार खत्मी मर्तबत में। और नबी तलब करे तो आलम क्या होता है, ये आपके सामने है। ऐसा अजाब, और भाई इससे बड़ा अजाब क्या होगा? अजाब तो लिख दिया गया, इससे बड़ा अजाब क्या होगा कि सुन्नी शिया दोनों मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को लिखा। मैं कह रहा हूं इससे बड़ा अजाब क्या होगा? सुन्नी शिया दोनों मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को लिखा, मगर समझा नहीं कि क्या लिख रहे हैं। ये लिखा कि चाहे कोई, मैं उसका मफहूम बयान कर रहा हूं, कि चाहे कोई कितनी ही नमाजें पढ़ता रहे, मेरा साथ दीजिएगा, मैं बता रहा हूं अजाब क्या है मुनकर विलायत अली का, ठीक है ना। चाहे कोई कितनी ही नमाजें पढ़ता रहे, चाहे कोई कितनी ही ज़कात देता रहे, चाहे कोई कितने ही हज करता रहे, कितने ही उम्रे करता रहे, कितना ही जिहाद करता रहे, चाहे किसी की सोहबत में बैठा रहे, मगर अगर अपने जमाने के इमाम को ना पहचाना तो ऐसी जाहिलियत की मौत मरेगा कि ना नमाज काम आएगी ना रोजा। दुरूद पढ़े वर मोहम्मद। मैं क्या करूं, दोनों तरफ के मुहद्दिसीन ने लिखा। अगर मेरे घर की सिर्फ रिवायत होती तो शायद मैं आपके सामने पेश ना करता, मगर जब दोनों तरफ के मुहद्दिसीन लिख रहे हैं कि अपने जमाने के इमाम को ना पहचाना तो जाहिलियत की मौत मर गया। भाई जाहिलियत की मौत के मायने यही है कि ऐसे मरा है कि ना हज अदा किया, ना रोजा रखा, ना खुदा पे ईमान रखा, है ना। यही मायने जाहिलियत की मौत के, ठीक है ना। बस जाने मोहतरम, वापस आइए, मैंने जाना है इमामत की तरफ और गुफ्तगू इमामत के पैराही में ही हो रही है, मगर मैं चाह रहा हूं कि किसी तरह से बात पहुंच जाए इमाम वक्त तक, ठीक है, ताकि हमारी इस नशिस्त की कबूलियत की भी कुछ जमानत मिल जाए। अच्छा, तो गुफ्तगू यहां आके रुक गई कि परवरदिगार आलम ने इब्राहिम की जुर्रियत में दोनों ओहदों को रख दिया, ठीक है।
یہ بات اسٹیبلش ہے. نبوت کو بھی رکھ دیا, امامت کو بھی رکھ دیا. اب یہ دونوں عہدے چلے, نبوت بھی چلی, امامت بھی چلی. کب تک چلے گی؟ میں نے کہا دونوں عہدے رکھ دیے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میں تو روایت پڑھ نہیں رہا آپ کے سامنے. یہ دونوں عہدے چلے. میں سوال کرتا ہوں, بڑے سے بڑے مفسر قرآن سے سوال کرتا ہوں, صاحب یہ کب تک چلے گی؟ کا پتہ نہیں, قرآن میں تو کوئی اشارہ نہیں ہے کب تک چلے گی. نبوت کب تک چلے گی؟ کوئی اشارہ نہیں. امامت کب تک چلے گی؟ کوئی اشارہ نہیں. مگر کہنے لگے ہاں سرکار کے لیے ایک آیت آئی ہے, وَلَكِن رسول اللہ وخاتم النبیین. سرکار کے لیے آیت آئی کہ ہم نے نبوت کو ختم کر دیا. تو ختم نبوت کی قرآن میں آیت موجود ہے. اگر ختم امامت کی آیت نظر آتی ہے تو پیش. اگر ختم امامت کی کہیں آپ کو آیت نظر آتی ہے تو خدا را پیش کر دیں. ختم نبوت کی آیت موجود ہے, ختم امامت کی آیت موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب تک ختم امامت کی آیت نظر نہیں آتی تب تک امامت کا سلسلہ جاری رہے گا. اور چونکہ قرآن مکمل ہو چکا ہے, اب اس میں کسی تحریف کی گنجائش نہیں, تو اب تا قیامت امامت کا سلسلہ جاری رہے گا. اور دور حاضر کے امام کو قائم آل محمد حضرت حجت آخر بھائی اسی بات پہ اختلاف ہے. آ گئی نا حضرت کی ذات تک بات, یعنی عجیب اختلاف میں مبتلا ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ ایک افسانوی تصور ہے. میں بھی ایک افسانوی تصور ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آنے والی 3 تقریروں میں اس بابت اور اس حوالے سے بھی گفتگو ہو. کہنے لگے صاحب مہدی ایک افسانوی تصور ہے, یہ ایک گروہ ہے. میں ابھی دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ اس کی تفصیل میں جاؤں, اس پہ ڈیبیٹ کر سکوں. انشاءاللہ آگے میں گفتگو کروں گا. اچھا, ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ آئیں گے, ہم مانتے آئیں گے, مگر پیدا نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, اور ایک ہم ہیں جو کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے سامنے حضور کی وہ حدیث ہے جہاں سرکار نے کہا تھا کہ لولا الحجۃ لسخط الارض باہلھا. اگر زمین پر حجت خدا کا وجود نہ ہو تو زمین برباد ہو جائے گی. اگر اب بھی زمین قائم ہے تو مان لو ایک حجت خدا کا وجود ہے. بقول شاعر قدم سے مہدی دی کے, حضور توجہ, بقول شاعر کے قدم سے مہدی دی کے زمین قائم ہے پانی پر. قدم سے مہدی دی کے زمین قائم ہے پانی پر. اور دوسرا مصرع دیکھیے گا, میں پھر پڑھ رہا ہوں پہلا مصرع, کہ قدم سے مہدی دی کے زمین قائم ہے پانی پر, قرار کشتی دنیا کے لنگر ایسے ہوتے. قرار کشتی دنیا کے لنگر ایسے ہوتے ہیں. بردان محترم, تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ حضرت کا وجود موجود ہے, آپ کی ولادت ہو چکی ہے, آپ پردہ غیب میں ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ وہ دور ہے جسے غیبت کبریٰ کا دور کہا جاتا ہے. اچھا, اور ایک بڑا ضخیم ذخیرہ ہے روایتوں کا, اہل سنت کیا بھی ہے, اہل تشیع کیا بھی ہے. ٹھیک ہے, مگر میں ابھی اپنے گھر کی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بڑا ضخیم ذخیرہ کہ جہاں پر ان لوگوں نے روایت کی ہے کہ جنہوں نے زیارت حاصل کی پیدائش کے بعد امام مہدی آخر الزماں کی. ٹھیک ہے, ایسے ایک راوی کی روایت آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. احمد ابن اسحاق قمی, ٹھیک ہے, آپ نائب ہیں امام حسن عسکری کے. میں نائب معین کیے گئے امام حسن عسکری کے. ٹھیک ہے, ان کا کام یہ تھا کہ یہ سال بھر شہر کے مسائل کو جمع کرتے تھے اور اس کے بعد امام حسن عسکری کی خدمت میں آتے تھے اور جو بھی مسائل ہوتے تھے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے تھے اور آپ ان کا حل بتایا کرتے تھے. آخری ملاقات جو ہوئی احمد ابن اسحاق قمی کی امام حسن عسکری سے, تو گفتگو ہو رہی تھی. امام نے بیان کیا کہ ابن اسحاق یقیناً یہ تمہاری اور ہماری آخری ملاقات ہے. اس کے بعد
نہ تم دنیا میں رہو گے نہ ہم دنیا میں رہیں گے۔ ابن اسحاق بیٹھے سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مولا میری جان آپ پہ قربان، میں رہوں نہ رہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر آپ کا رہنا ضروری ہے، آپ کا وجود ضروری ہے، آپ نہیں ہوں گے تو ہماری رہنمائی کون فرمائے گا؟ ٹھیک ہے۔ امام نے کہا کہ پروردگار کا قرینہ ہے کہ اس نے زمین کو حجت سے خالی کبھی نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، اس نے زمین کو حجت سے خالی کبھی نہیں چھوڑا۔ کہا اچھا تو کیا ہوگا یا اپنے رسول اللہ، آپ کے بعد کیا ہوگا؟ کہا میرے بعد حجت قائم کرنے والا میرا بیٹا جس کا نام محمد ہے اور کنیت ابو القاسم ہے وہ آ چکا ہے اور وہ پیدا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد احمد ابن اسحاق قمی بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہنے کے بعد حضرت امام حسن عسکری ایک حجرے میں داخل ہوئے، اور چند دن کے ایک بچے کو لے کے اپنی آغوش میں باہر آئے۔ احمد ابن اسحاق قمی فرماتے ہیں کہ میں نے بچے کی جانب دیکھا، آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ بے دیکھو یہ خصوصیت ہے اس گھرانے کی کہ کوئی بھی فرد ہو اس گھرانے کا، ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے۔ حدیث قصہ میں آپ سن چکے ہیں، بی بی کہتی ہیں جب بابا نے چادر اوڑھی تو چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا کہ میں نے بچے کو دیکھا، چند دن کا بچہ تھا، آپ بہتر جانتے ہیں کہ چند دن کے بچے کی آنکھیں ٹکتی نہیں ہیں، مگر وہ بچہ ٹکٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں یہ تسلی ہو گئی، یہ اطمینان ہو گیا کہ یقیناً یہی حجت زمان ہے، ٹھیک ہے۔ مگر پھر بھی ابن اسحاق کہتے ہیں پھر بھی خدا جانے میرے دل میں کیا آیا۔ میں نے کہا کہ مولا آپ نے کہہ دیا، امام حسن عسکری سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے مولا آپ نے کہہ دیا، میں نے مان لیا، اور یقیناً آپ پر ایک ایک لفظ ایک ایک حرف پر آپ کے ایمان ہے، مگر اگر یہ بچہ اپنی زبان سے کچھ کہہ دے تو میں بھی فخر کروں گا کہ آنے والے امام نے مجھ سے کلام کیا ہے اور میرا ایمان معرفت کی بلندی پر ہوگا۔ ابھی یہ جملہ کہا، احمد ابن اسحاق قمی نے جملہ کہا کہ گود کا بچہ بولا لا تطلب اثارن بعد عینین ابن الاسحاق، اے ابن الاسحاق ہمارا چہرہ دیکھنے کے بعد کچھ دلیل نہ مانگ، اے ابن الاسحاق ہمارا چہرہ دیکھنے کے بعد دلیل نہ مانگ۔ بھئی یہ وہ چہرے ہیں جو دلیل دیا کرتے ہیں، تبھی تو عیسائی نے چہرہ دیکھا تھا موبائلے میں اور کہا تھا اگر پہاڑ کو اشارہ، درود پڑھیے پر محمد اگر گھبرا نہ جائیں تو ایک جملہ اور کہہ دوں، بات آ گئی موبائل تک، ایک جملہ اور کہہ دوں۔ عیسائی نے کیا کہا، بوڑھا راہب بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، سرکار ان 5 کو لے کے گئے، ٹھیک ہے، بوڑھا راہب بیٹھا ہوا تھا، اس سے خبر دی گئی کہ سرکار آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، محمد عربی آ گئے ہیں مباہلے کے لیے۔ اس نے ایک سوال کیا، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ آئے ہیں؟ نہیں سمجھو میرے ساتھ، کہ یہ بتاؤ ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ آئے ہیں؟ کہنے لگا کہ صاحب خبر دینے والا کہنے لگا کہ گھر والوں کے ساتھ آئے ہیں، مرتبہ بیٹھے سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ساتھیوں کی بات اور تھی مگر گھر والوں کے ساتھ آئے ہیں، مجھے جانے دو، مجھے منظر دیکھنے دو، ٹھیک ہے نا۔ اس نے منظر دیکھا اور پھر عیسائی راہبوں نے جملہ کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کریں اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ بھائی مباہلہ سب کے ذہنوں میں ہے اور 1000 دفعہ کا سنا ہوا اور پڑھا ہوا واقعہ ہے، مگر میں ایک سوال کروں، اگر ذہنوں میں پس منظر ہے مباہلے کا، بنی نجران کا گروہ آیا تھا، ٹھیک ہے، ایک رات پہلے سرکار سے ملاقات ہوئی تھی مسجد میں، مولا علی مرتضی سے ملاقات ہوئی تھی مسجد میں، موبائلے میں کتنے آئے ہیں؟ میرے ساتھ رہیے گا، موبائلے میں کتنے آئے ہیں؟ کل 5 آئے ہیں، جن میں سے ایک رسول خدا ہیں، ایک علی مرتضی ہیں، ایک بی بی فاطمہ الزہرا ہیں، ایک حسن ایک حسین ہیں، ٹھیک ہے۔ عجب کمال بات ہے، رسول خدا سے ایک رات پہلے ملاقات ہو چکی ہے
نہیں ہے مجمع. آخری زحمت ہے میری تقریر کی, آخری زحمت ہے میری تقریر کی. رسول خدا سے ملاقات ایک رات پہلے ہو چکی ہے, علی منتظر سے ملاقات ایک رات پہلے ہو چکی ہے, بی کا چہرہ پردے کے پیچھے ہے, کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو بھائی یہ 3 چہروں کی بات نہیں ہو رہی. یقیناً حسن و حسین کے چہرے وہ نئے چہرے ہیں جنہیں دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ ان بچوں کے چہرے ایسے ہیں. بھائی معذرت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں, یہ فضیلت ہے اس گھرانے کی کہ جب بچوں کے چہرے ایسے ہوں گے تو سوچو بزرگوں کے چہرے. درود پڑھیں پر محمد والے. بائزان محترم, میں واقعتاً بیان کو سمیٹتے ہوئے اور چونکہ قائم آل محمد کا ذکر آ گیا, لہذا دل ہے کہ میں زمانے کے امام کی مصیبت بیان کروں. الگ انداز میں مسائل سنیے گا. آج طرح زمانے کے امام کی مصیبت سنیے. یہیں کہیں ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں, یہ ہمارا یقین ہے, یہیں کہیں ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. اپنے جد کا پرسہ وصول کر رہے ہیں. اپنے جد پہ گریا کر رہے ہیں. دیکھو, روتے تم بھی ہو, حسین کو روتے وہ بھی ہیں, مگر ہمارے رونے میں اور ان کے رونے میں بڑا فرق ہے. تمہیں رونے میں شرم محسوس ہوتی ہے, وہ امامہ پھینک کے روتے ہیں. کہیں کوئی رونے میں بخل سے کام لیتا ہے, مگر وہ آستینیں چڑھا کے روتے ہیں. میں زمانے کے امام کی مصیبت بیان کروں آپ کے سامنے. دیکھیں, میں نے خود آغا بہاؤالدینی سے سنا ہے, اور وہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود آغا وحید خراسانی سے سنا ہے. ذرا الگ انداز میں مسائل سننے کی کوشش کیجیے گا. آج وہ کہتے ہیں, آغا وحید خراسانی بیان کرتے ہیں کہ ایک ایسا عمل ہے, ایک ایسا عمل ہے, عمل بیان نہیں کیا گیا, مگر ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اسے اس کے پورے حفظ و مراتب کے ساتھ سر انجام دیا جائے تو واقع کربلا آنکھوں کے سامنے رونما ہوتی ہے. بڑے حوصلے سے سننا, بڑے حوصلے سے سننا. واقع کربلا آنکھوں کے سامنے رونما ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مگر اس میں 3 منزلیں نہیں دکھائی جاتی. خدا مجھے طاقت دے پڑھنے کی, آپ کو طاقت دے سننے کی. اس میں 3 منزلیں نہیں دکھائی جاتی. ایک, حسین کا زین سے زمین پر آنا, یہ نہیں دکھائی جاتا. دوسرا, حسین کے سینے پہ شمر کا سوار ہونا. تیسری منزل بیان کر دوں, حسین کے سر کا تن سے جدا ہونا. یہ 3 منزلیں نہیں دکھائی جاتی. آگا بھائی تو خراسانی سے سوال کیا گیا, کیا کسی نے یہ عمل سر انجام دیا ہے؟ تو کہنے لگے ہاں, مشہد کی ایک مومنہ عورت تھی, اس نے عمل سر انجام دیا. پوچھا کیا ہوا؟ کہا تاب نہیں لا سکی, دنیا سے چل بسی. کیا سن رہے ہو عزادارو, برداشت کر سکو گے؟ اپنے مولا کی غربت سنو گے, اپنے مولا کی مظلومیت سنو گے. دیکھو, یہ 3 منزلیں نہ دیکھنے کے باوجود برداشت نہیں کر سکی, دنیا سے چل بسی. اور جملہ سننا, تمہارے زمانے کے امام کو دن میں 3 مرتبہ واقعہ کربلا دکھایا جاتا ہے, اور تینوں واقعات کے ساتھ دکھائے. جملہ سنو گے؟ میں مقتل دیکھ کے بیان کرنے کا عادی ہوں. دیکھیں, جو لوگ کربلا کی زیارت کر کے آئے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے. وہ منزل, وہ مقام جہاں حسین دین سے تشریف لائے ہیں, جانتے ہیں اس مقام کا نام کیا؟ اس مقام کا نام ہے مقام امام زمانہ. ٹھیک ہے, جن کے ذہنوں میں وہ منظر ہے وہ ذرا میرا ساتھ دے. جہاں حسین کا سر تن سے جدا ہوا, اس مقام کو کہتے ہیں قتل گاہ. اب جو زیارت کر کے آیا ہے, ایک مرتبہ خود سوچے پورے ایمان کے ساتھ کہ کتنا فاصلہ ہے مقام امام زمانہ اور قتل گاہ کے درمیان. حسین زین سے زمین پر آئے ہیں مقام امام زمانہ تک, سر تن سے جدا ہوا ہے قتل گاہ تک. مجھے نہیں معلوم حسین نے یہ سفر کیسے طے کیا, مگر ماتم کی منزل یہ ہے کہ جب یہ منزل طے کر رہے تھے, جسم پہ 900 سے زیادہ زخم. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ تدارو. روایت سنو گے تمہارا مولا کیسے دین سے زمین پر آیا ہے؟ روایت سنو گے,
ایک مرتبہ لڑتے لڑتے کچھ دیر استراحت کے لیے رکے. میں مقتل دیکھ کے پڑھ رہا ہوں, برداشت کر سکو روایت برداشت کرنا اپنا اپنا مقدر ہے. کچھ دیر استراحت کے لیے رکے کہ ایسے میں ایک لعین نے تیر پھینکا جو حسین کی پیشانی پہ لگا. حسین کی پیشانی پہ لگا. حسین نے تیر کو نکالا, ایک مرتبہ خون کا فوارہ جاری ہوا. حسین نے رومال نکالا اور خون کو پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایسے میں ایک لعین ہاتھ میں سہشوبہ تیر لیے. سن سکو گے روایت؟ سہشوبہ تیر جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ جو 3 منہ کا ہوتا ہے. اچھا, اس کے چلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر پیوست ہو جائے, وہ تینوں جانب سے مڑا ہوا ہوتا ہے, اگر پیوست ہو جائے سامنے کی جانب سے نہیں نکل سکتا, پشت سے نکالنا پڑتا ہے. میں روایت پڑھ رہا ہوں, برداشت کر سکو برداشت کر لینا. ایک مرتبہ لعین نے تیر چلایا, حسین کے سینے میں تیر لگا. حسین سامنے سے تیر کو نکال نہیں سکتے. ایک مرتبہ پشت سے تیر کو پکڑا, کہا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, میرا مولا عزیز. اللہ اللہ امتن قتلت کا, اللہ اللہ امتن ظلمت کا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.